أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے گئے ان کو دوسرے مردوں کی طرح مردہ خیال مت کرو، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب یعنی مقبول ہیں. ان کو رزق بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، مثلاً درجات قرب وغیرہ، یعنی رزق حسی بھی ملتا ہے اور رزق معنوی یعنی مسرت بھی. اور جس طرح وہ اپنے حال پر خوش ہیں، اسی طرح جو لوگ ابھی دنیا میں زندہ ہیں اور اس وجہ سے ان کے پاس نہیں پہنچے بلکہ ان سے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ شہداء خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھی شہید ہو جاویں تو ہماری طرح ان پر بھی کسی طرح کا خوفناک سانحہ واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ کسی طرح مغموم ہوں گے. غرض ان کو دو خوشیاں ہیں، اپنی بھی اور اپنے تعلق والوں کی بھی. آگے ان دونوں خوشیوں کا سبب بتلاتے ہیں. یستبشرون کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ یستبشرون خوش ہیں. خوش. آگے پڑھے. وہ اپنی حالت پر تو خوش ہوتے ہیں اس نعمت اور فضل خداوندی کی وجہ سے جو ان کے ساتھ موجود ہے، اور دوسروں کی حالت پر خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں جا کر آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اعمال کا اجر ضائع نہیں فرماتے بلکہ جس درجے کا عمل ہوتا ہے اسی درجے کا اجر دیتے ہیں. بس شہادت کے افضل الاعمال ہے، اس پر افضل اجور ملے گا، جس کے لوازم میں سے ہے کہ اصلاً خوف و حزن نہ ہو. فائدہ: حیات شہداء کی تحقیق شروع سے یقول رکوع سوم میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ کر لیا جاوے. اور رزق ملنے کی کیفیت احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ ان کی ارواح قنادیل عرش میں رہتی ہیں اور جنت کی انہار سے پانی پیتی ہیں اور اس کے ثمار سے کھاتی ہیں. اس کو احمد، ابو داؤد اور حاکم نے ابن عباس سے مرفوعاً نقل کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ حصہ انہار و ثمار کا کسی ایسے مقام سے مل جاتا ہوگا جو جنت کے متعلق ہوگا. بس یہ اشکال لازم نہیں آتا کہ جنت میں جا کر پھر حشر کے وقت کیسے نکالے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ پہلی مجلس میں جو بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا کی حیات کی بہت لالچ ہے. یہود کے بارے میں فرمایا، مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ ان کو لالچ بہت ہے اور یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہزاروں ہزار سال تک ہم زندہ رہیں. تو ایک تو یہ بات تھی، اور ان کی حیات کا کوئی مقصد نہیں، ان کی حیات مقصد پر ہے بھی نہیں، بس دنیا کی اتنی لالچ ہے کہ متاع قلیل. تو یہ ایک مرض ہے، یہ ایک مرض کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے اتنا لبھاتا ہے دل اور اتنی حرص پیدا ہوتی ہے کہ آخر غایت دنیا ہی رہ جاتی. تو یہ تو جن کا ایمان ہی نہیں ان کی حالت ہے جن کا ایمان ہی نہیں. لیکن مرض تسلیم کرو کہ مرض ہے، اور یہ مرض اہل ایمان میں بھی آئے گا، گو ایسا نہیں جیسا ان میں ہے، لیکن اہل ایمان میں بھی آئے گا کہ وہ دنیا کی محبت میں بہت ساری نافرمانیاں کریں گے اور وہ یہ چاہیں گے، بڑھاپے تک چاہیں گے کہ ہم میں مال بڑھے،
सोना बढ़े, चांदी बढ़े, ऐसा सब होगा। तो एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि एक बीमारी है और वो बीमारी हमारे सामने मुशाहद है, ऐसा नहीं कि हम समझते नहीं, ऐसा है। बुढ़ापे तक, मौत तक ये बीमारी रहेगी। इसलिए देखने में जो ज़ाहिरी आमाल भी है बीमारी के साथ, नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, कोई मतलब नहीं। ज़कात देने से भी मोहब्बत कम नहीं हो रही, ऐसा है। इसलिए नफली सदक़ात, नफली इन्फाक की बहुत ताकीद की गई और बहुत तरगीब दी गई कि ज़कात के अलावा भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तुम्हारे माल की मोहब्बत का इलाज ये है। तो वो भी हमारे सामने मुशाहद है कि कोई देता नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने ज़कात के जो फ़ज़ाइल बयान फरमाए उसमें भी पसो पेश है, ऐसा है। उसमें भी पसो पेश है। अल्लाह की तौफीक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो जैसे नमाज से अल्लाह नहीं मिल रहा है हम लोगों को, कि अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब नहीं मिल रहा है, वो इस वजह से कि नमाज में बहुत कोताहियाँ हैं। अव्वल खुशू ही नहीं, खुशू की तहकीक भी नहीं। ये खुशू किसको कहते हैं? खुशू नहीं, आदाब नहीं, सुनन नहीं, ऐसा है। वुज़ू नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तमामल वुज़ू व तमाम अस्सलाह व तमाम मग़फ़िरतिक व तमाम रिज़वानिक। ये आमाल तो ऐसे हैं कि आपको मग़फ़िरत और तमामियत रिज़ा मिल जाएगी। तो वो हमारा काम हो नहीं रहा है। नमाज पढ़ रहे हैं, वुज़ू भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, क़ुर्बे इलाही नहीं। इस वजह से क़ुर्बे इलाही का मतलब ये है कि जैसा जैसा क़ुर्ब अल्लाह का हासिल होता रहेगा, मासियत से नफरत हो जाएगी। ये है क़ुर्बे इलाही। मासियत से नफरत धीरे 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 ऐसी मासियत से नफरत हो जाएगी जैसे पेशाब पाखाना, ऐसी नफरत हो जाएगी। ये है मेयार। और नेकियों से गर्मी के दिनों में ठंडा पानी, ये ठंडे पानी का जो इश्तियाक और महबूब होता है, ऐसा। और ये है क़ुर्ब इलाही। ये हमको नमाज से, रोज़ा से मिल नहीं रही। हमारी ज़िंदगियों में मासी है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कबाइर है, सगाइर है, ऐसा है। अखलाक बद है, बद अखलाकियाँ हैं, खुद पसंदी है जिसकी तरफ तवज्जो भी नहीं। सालों में 75-80 साल का आदमी भी जो फहमीदा समझा जाता है, फहमीदा, वो भी इसकी तहकीक के दर पे नहीं, ऐसा है। अब अमसिला तो कहाँ तक बयान करेंगे, लेकिन हमारा मुशाहद है, ऐसा है कि खुद पसंदी उनमें है, तहकीक भी नहीं कि ये खुद पसंदी हो गए, ऐसा है। खुद पसंदी, अब उसके तो अमसिला अब चलते चले। मर्ज है खुद पसंदी में अच्छा आदमी हो तो न नमाज से इलाज हो रहा है, इस तवज्जो भी नहीं, न किसी को पूछ भी नहीं रहा कि ये खुद पसंदी जैसे पूछ भी नहीं रहा। तकब्बुर है, हक बात को मानता नहीं और दूसरों को कमाल में हकीर समझता है। चाहे कोई कमाल हो, दुनियावी दीनी कमाल है, इस कमाल में लोगों को हकीर समझता है, ऐसा है। तकब्बुर भी है, उसकी भी तहकीक किसी से, उनकी डायरी में कोई सवाल नहीं कि कभी मैंने पूछा हो कि तकब्बुर क्या है और मैं उसकी तहकीक करना चाहता हूँ। उससे भी कहा नमाज पढ़ रहा है, तो नमाज पढ़ के जब आदमी के दिल में तकब्बुर होगा नमाज में, तो वो सजदे से कुछ होगा न उस रुकू से कोई काम बनेगा, न उस तिलावत से कुछ काम बनेगा, न वो जिक्र से। इसलिए कि अल्लाह का नूर आ ही नहीं सकता है कल्ब में। इसलिए इतना गंदा दिल है, इतना गंदा दिल है कि उस दिल में अल्लाह कैसे आएंगे। इसलिए कि उसमें जो खुसूसी सिफात हक ताला की है, वो अपने अंदर समझता है कि मैं हूँ, तो अल्लाह पाक कैसा है, ऐसा है। इसकी तरफ जिन लोगों की तवज्जो रही, उन्होंने अपने मुस्तरशिदीन में सबसे पहले इसकी इस्लाह चाहिए
کہ تم ذکر کرو گے ہمارے پاس 6-8 مہینہ رہو گے پاؤ گے کچھ، اس لیے کہ تمہارے دل میں تکبر ہے، تمہارے دل میں خود پسندی ہے، اعمال کرو تو ایسا ہے، اعمال آپ کرتے، اس لیے پہلے ہی علاج اس کا ہو جائے کہ تم میں سے ہی ختم ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ تھوڑا ذکر بھی بہت ہو جائے گا، ایک ایک نماز سے کہاں کہاں تک آدمی پہنچ جائے گا، قرب الہی کو حاصل کر لے گا۔ یہ بات ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے، روزہ، خوش بھی ہے آدمی، اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن مال کی کمی نہیں ہو رہی ہے، محبت کی قربانی بھی کر رہے ہیں اس میں، اور کوئی مربی بھی نہیں ہے، آج امت میں کوئی مربی ہے ہی نہیں، شہروں کے شہروں، صوبوں کے صوبوں کو ابھی بس واعظ ہو رہا ہے۔ وہ واعظ کیسا ہے کہ ایک ڈاکٹر صرف یہ کہہ رہا ہے کینسر کیا ہے، تو لوگ سنتے ہیں کہ ہاں اس کو کینسر کیا، اس کے اسباب کیا ہے وہ سنتے ہیں، کوئی برتتے بھی نہیں، ان میں خوف بھی نہیں پیدا ہوتا، ایسا ہے، خوف بھی نہیں پیدا ہوتا۔ تو صوبوں کے صوبوں میں آدمی کو ایسا آدمی تلاش کرنا مشکل ہے، اور اگر کوئی مل جاتا ہے تو بہت ساری وہاں پر لوگوں کی رجوع بھی ہوتے ہیں، لوگ رجوع بھی ہو رہے ہیں، ایسا بھی ہے، لیکن پھر بھی ایسے آدمی نہ مدارس اسلامیہ میں پائے جا رہے ہیں اور نہ خارج میں پائے جا رہے ہیں، نہ ائمہ مساجد میں صفات پائے جا رہے کہ وہ مربی ہونے کی حیثیت سے، اور نہ کوئی رجوع کرنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، الا ماشاءاللہ کسی کو اللہ پاک توفیق دے دے، بہت بڑی بات ہے، توفیق بہت بڑی بات ہے کہ آدمی جاتا ہے، تو وہ کیا ہے بیچارہ، اگر خانقاہ میں گیا بیٹھے رہے گا، سنتا رہے گا، کچھ ذکر کرے گا، کچھ تلاوت کرے گا، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ اپنے حال پر انطباق ہے کہ لاؤ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے تو میری حال کیا ہے، اس میں بھی انطباق نہیں، اور امراض کو جانتا بھی نہیں، اس لیے امراض کو جاننے کے لیے کوئی کتاب کا مطالعہ کرے گا آدمی، اس امراض کو جاننے کے لیے، پھر اپنی حالت کو دیکھے گا، ایسا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جب احساس ہوا اپنے باطن کی خرابی کا، تو مدرسہ بغدادیہ سے مستعفی ہو گئے۔ جو خلیفۃ المسلمین کے بعد ان کا پد تھا کہ وہ صدر المدرسین تھے، نظامیہ مدرسہ نظامیہ بغداد کے، ان کو جب خرابی معلوم ہوئی اپنے نفس دل کی، وہ مستعفی ہو گئے، اور 10 سال تک بیت المقدس وہ مجاہدات کیے، جو سب کتابوں میں لکھے ہوئے، وہ مجاہدات میں رہے، اہل طریق کی صحبت میں رہے، جن کو پایا انہوں نے صوفیہ کی صحبت میں رہے، جو اپنی احسان و تزکیہ کے حامل تھے ان کی صحبت میں رہے، جبکہ امام کا علم بہت بھاری تھا، ایسا ہے، عالم اسلام کی بڑی شخصیت تھی، اور جوانی میں 28 سال نہیں 38 سال کی عمر ہوگی، 38 سال کی عمر میں اتنی دھاک تھی ان کے علم کی، اللہ پاک نے وہ سب کمالات دیے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کیا فائدہ ہوگا اس سے، نہ قبر کا کوئی مسئلہ حل ہوگا، نہ پل صراط کا مسئلہ حل ہوگا، کچھ تو ہوگا نہیں، تو دھیرے دھیرے پشو پیش میں رہے کہ چھوڑ دوں کہ نہ چھوڑوں، یہ سب ان کے حالات میں لکھا گیا ہے، چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، کہ آخر میں انہوں کی زبان ہی اللہ کی جانب سے بند ہو گئی، کہ درس میں زبان ہی نہیں چلتی تھی، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی جانب سے تنبیہ ہے، ان کی سعادت تھی، تو پھر انہوں نے بیت المقدس کی راہ لی، اور اسی 10 سال کے درمیان احیاء العلوم انہوں نے تصنیف کی۔ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے باطن کی خرابی کا جب علم ہوا، تو ایسے ایسے تابندہ ستارے ہیں امت محمدیہ میں کہ جنہوں نے باطن کی خرابی کے لیے چل دیے، ایسا ہے۔ ایسے ہی شیخ ابو سعید گنگوہی، عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کو ان کی دادی نے کہا کہ جو دولت تمہارے گھر کی تھی، تمہارے دادا کی، وہ تو بلخ چلی گئی، وہ تو بلخ میں ہے۔ ابو سعید تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ خاندانی آدمی تھے۔ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آدمی بہت شہرت یافتہ شخصیت ہے، ان کے مجاہدات
ان کی خانقاہ گنگوں میں ان کی دادی نے کہی کہ ابو سعید وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لیکن وہ دولت تو تمہارے گھر کی تو بلخ چلی گئی ہے. تو بلخ گئے اور اس دولت کو لے کر آئے. مجاہدات کیے انہوں نے، جو شیخ نے کہا وہ سب کچھ. ان کا علاج بھی ایسا ہی شروع ہوا کہ گھوڑوں کی خدمت پر لگا دیا. اتنے بڑے آدمی کو، اتنے خاندانی آدمی کو گھوڑوں کے استر. لیکن وہ کیا ہے، طلب صادق لے کر گئے تھے، اس لیے سب پا گئے اور ان کو وہ دولت بھی مل گئی. لیکن علاج وہیں سے شروع ہوا شیخ ابو سعید کا کہ آپ گھوڑوں کی خدمت کرو ہمارے. اب گھوڑوں کی خدمت، ان کو گھاس ڈالو، ان کو پانی پلاؤ، ان کو صاف ستھرے رکھو. تو گھوڑے کے استبل میں لگا دیا. کیسا آدمی ہے اور کتنے بڑے خاندان کا آدمی ہے. ایسا ہی ہوا. تو یہ باتیں کہ باطن کی کوئی فکر ہی رہی کہ میرے باطن میں کیا پر. روزہ رکھ رہا ہے، رمضان کے بھی رکھے، شش عید کے بھی رکھے، اور مہینے کے 3 روزے بھی رکھ رہا ہے مسلسل، اور تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھ رہا ہے. دونوں کام ایک ساتھ چل رہے ہیں. اچھا بھی سمجھ رہے ہیں. ایسا ہے. اس لیے جتنی خانقاہ میں جاتے اتنے بگڑتے جا رہے ہیں. کیوں بگڑتے جا رہے ہیں؟ کہ خانقاہ کی کچھ کیفیتیں ان میں آ رہی ہیں، اور کچھ رونا دھونا بھی ہوتا ہے. پھر مشائخ کی توجہ بھی ہے، لوگ بھی ان کو بزرگ سمجھنے لگے. ان کا کرتا دیکھ کر، ان کی ٹوپی دیکھ کر، ان کی نماز دیکھ کر، ان کے کچھ اعمال دیکھ کر لوگ بھی ان کو بزرگ سمجھنے لگے. اس لیے اور بگاڑ چالو ہوا. تحقیق کچھ بھی نہیں ہے اپنے باطن کی. اس لیے پہلے تو تھوڑا بہت بھی دب جاتے تھے، اب خانقاہ میں جانے کے بعد تو بہت بری حالت ہو رہی ہے. کسی کی نہیں سنتے، کسی کی نہیں سنتے. سب کو اپنی سناتے ہیں کہ میری سنو. تو لوگ ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے، ایسا ہے. سمجھنا ہے نا بات. ایسا ہے. اور بھی اس میں شیخ نے اپنی اجتہادی غلطی سے اگر خلافت دے دی تو اور بگڑ گئے. ایسا ہے. سب کو مرید کرنے کی کہہ رہے ہیں، وہ مرید. ایسا ہے. سب کو مرید کر رہے ہیں، سب کو بیعت کر رہے ہیں، سب کو وظائف دے رہے ہیں، شہرتیں ہو رہی ہیں، لوگ ان کو گاڑیوں میں لے کر گھومتے ہیں. لیکن ان کو بے خبر آدمی ہے کہ آگے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. لوگ گاڑیوں میں گھماتے ہیں، دسترخوانوں پر بٹھاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں. ان کی اتنی زیادہ بزرگی تسلیم کی جا رہی ہے، اور ابلیس ان کے ساتھ ہے. ایسا ہے. نفس ان کے ساتھ ہے. وہ سمجھتے ہیں ایسا کہ ہمارا کام ہو گیا ہے. لوگوں نے شہرت ہو گئے لوگوں میں. شیخ کی اجتہادی غلطی ہو سکتی کہ واپس بھی لے لیتے ہیں خلافت کو. تو ہم سمجھیں کہ تو مر گئے ہیں، تو بہت زندہ ہیں. تو اتنا زندہ تھے کہ خلافت سے اور ڈبل زندہ ہو گئے. تو اور تکلیف ہو گئی کہ شیخ کو کسی نے کہا. اس لیے کہ ہمارے دیار میں خلافت کا ابھی بھی بہت تقدس ہے. ایسا ہے. خلافت کا بہت تقدس ہے. تو یہ تو میں ایک مثال کے طور پر کیا. ایسا ہے. یا لوگوں نے خلافت نہ صحیح، لیکن عام مسلمان بہت تعریف کر رہے ہیں. ایسا ہے. پانی پڑانے جاتے ہیں، کھجور لے کر آتے ہیں، تہنیک کرتے ہیں، دعا کرانے لے جاتے ہیں. ہمارے گھر میں دعا کرو، وہاں دعا کرو، یہاں دعا کرو. ایسا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو خلافت مل گئی ہے کہ اتنے بڑے آدمی ہیں لگ رہے ہیں. اب یہ سب تو چالو ہے کام، اور اندر باطن بگڑتا جا رہا ہے. بے خبر ہے آدمی، بے خبر ہے اپنے باطن سے. ایسے کثیر درجے میں آپ کو لوگ ملیں گے. پھر جماعت میں جانے کا تو سوال ہی نہیں، اس لیے کہ نہ تو کوئی طریق معلوم ہے. جماعت میں جانے کے بعد ماحول اچھا ملے گا. ایسا ہے. مسجد کا ماحول ملے گا. پھر کچھ مجاہدات ہوں گے آپ کو جماعت میں، کھانے پینے کے، کپڑے دھونے کے، سب مرغوبات چلی گئی. تو اس مجاہدات سے نفس پر ایک اثر پڑے گا. وہ جوگیوں کے بھی اثر پڑا. جوگیوں نے جو مجاہدہ کیا کہ نہیں، تو ایک نظر ڈالتے تھے تو اڑا دیتے لوگوں کو. ایسا ہے. جوگ میں بھی ایسا ہے. اس لیے کہ جوگیوں نے بھی مجاہدہ کیا تو اس کا اثر ان کے نفس پر پڑا. تو یہ جو طبعیات کے مجاہدات ہوتے ہیں، کھانے پینے،
محنت مشقت، معاش میں محنت مشقت، اس کا اثر پڑتا ہے آدمی کا. پھر مسجد والے ماحول میں رہے لیکن علم کی رہبری نہ رہی تو وہ اپنے کو کہاں سے کہاں سمجھ گئے. ایسا یہاں تک کہ علماء سے اوپر ہو گئے. ایسا ہے، علماء کو بھی نہیں مانتے. ایسا ہے. تو کہاں سے کہاں حالت بگڑ گئی کہ آپ تو کیسے بننے گئے تھے اور کیسے بن کر آئے ہیں، وہی علم کی رہبری نہ ہونے کی وجہ سے. ورنہ آدمی جماعت کا کام اگر علماء کی نگرانی میں کرے تو بس اب 2-1 سال اللہ کا ولی بن جائے گا. سمجھ کر کرے، علماء کی رہبری میں کرے. ایسا ہے، علماء کی رہبری تو جماعت کے کام سے کہاں پہنچ جائے آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا سادہ کام ہے اس پہ کہاں. لیکن وہی بات ہے، رہبری نہیں. اس لیے مشورہ نہ لیتے ہیں تو مشورے میں جانا چھوڑ دیا ہے. کیا مشورے میں نہیں آتے؟ کیا مشورے میں آئیں گے؟ ہم کو کوئی پوچھتا ہے؟ اب بدلا ہے. پہلے 4 مہینے میں تو وہ سب کے خادم بن گئے تھے. امیر صاحب بولتے رہتے تھے. اب خود کو امیر صاحب بلواتے ہیں. کیا آپ تو مشورے میں نہیں آتے؟ کہ ہم مشورے میں کیا آئیں؟ ایسا ہم مشورے میں کیا آئیں؟ ہمارا کبھی بیان بھی نہیں رکھا جاتا ہے. باقاعدہ ناراض ہوتی ہے. ایسا ہے. وہ کیوں ہے؟ رہبری نہیں، علم کی رہبری نہیں. عطا پتہ نہیں ہے کہ اس کام میں تو آپ فنا ہو جاتے ہیں اگر سمجھ کر کرتے. ایک گشت میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، 3 دن میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے اگر سمجھتے بات کو. لیکن آپ نے وہی پروموشن کی طرف دھیان دیا، اس لیے کہ سبھی علاقے میں ان کو ماننے لگے. معانقے ہیں، ایسا ہے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی جماعت جہاں جاتی ہے مرغ کے علاوہ پکاتے نہیں. امیر صاحب آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، ہمارے ایسے آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا پینا، ان کے لیے گاڑیاں. تو اب یہ سب. اور حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رو رہے ہیں کہ اللہ یہ میں استدراج ہے کہ کیا ہے. ان کو یہ علم تھا نا، علم تھا، اس لیے جتنا کام بڑھتا گیا اتنا رونا شروع کیا، اتنا گھبرانے لگے کہ میں مر جاؤں، میں قبول میں ہوں کہ نہیں ہوں. ایسا ہے. اور علماء کو طلب کرتے تھے کہ آپ آ جاؤ یہاں. علماء کی خوشامد کرتے تھے، دیوبند جا کر خوشامد کرتے تھے. علماء کی خوشامد، ان کو معلوم تھا کہ علم کے بغیر میرا کام کامیاب نہیں ہوگا، بہت فساد آ جائے گا. تو یہ تو ایک ہم جس زمانے میں جو اصلاحی ایک تحریک ہے، ایمانی تحریک، اس کی اصلاح کے لیے سب کلام کر رہے ہیں کہ اصلاح کر لو اس کی. ابھی بھی علماء کی ماتحتی میں رہو تو انشاءاللہ آپ 3 دن میں بہت کچھ پہنچ جائیں. آج بھی مجاہدہ کر رہے ہیں لوگ، 4 مہینے کا مجاہدہ کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں. صرف کمی علم کی رہبری کی ہے. اس پر کوئی ان کو مطلع کر دے کہ دیکھو یہ سب مجاہدات اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے ہیں. 4 مہینے ایسے ہی لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں. اتنے دور سے لوگ آ رہے ہیں خانقاہ میں. اب ان کو صرف پہلے تعارف کرایا جائے گا کہ خانقاہ میں آپ آتے کیوں. تو اول تو ضروریات کا ان کو علم ہونا چاہیے. جب نماز آپ کی درست نہیں تو 12 تسبیح کیسے پڑھیں گے؟ اس سے آپ کو کیا حاصل ہے؟ قرآن صحیح نہیں آپ کا. ایسا ہے، آپ پہلے قرآن صحیح کر لو، اپنی تلاوت صحیح کر لو، نماز صحیح کر لو، وضو صحیح کر لو. ایسا اس لیے ہمارے آخری سالوں کے، آخری زمانے کے جو مربی ہوئے ہیں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب، وہاں یہ سب باتیں چالو ہو جاتی تھی. وہیں سے سنت ہے کہ نورانی قاعدہ لے کر درست کرنے کا. درست کرو پہلے اپنی نماز کو، سنن کو، آداب کو. ظاہری ڈھانچہ جب بنے گا کہ اللہ پاک تم کو عطا فرمائے. ایسا ہے. اب یہ شعور جب علماء بھی قصدن اس بات کو ہم نے اب بند کر دیا ہے. ایسا ہے. یہ بات ہماری ابحاث دوسری انداز کی ہو گئی ہے، جو ضروری ہے اپنی جگہ پر. معاملات ہے تو معاملات میں کتنی بحثیں ہیں، اس کے لیے سیمینار ہو جاتے ہیں.
وہ سب ضروری ہے، وہ سب ضروری ہے۔ عبادات پر کیسا کیسا اختلاف، اور عبادات میں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کتنا زور آدمی لگا رہا ہے، کتنا مطالعہ کر رہا ہے دلائل کا، عبادات میں، طہارت میں، صلاۃ میں، روزوں میں، مدلل ایسا ہے۔ اس کے لیے کتنی بڑی بڑی کتابوں زیر درس ہوتی ہے، اس پر محنت ہو رہی ہے، دلائل ہے، اس میں جو بھی کامیابی ہو لیکن اپنی جگہ پر ہے، اپنے مسلک کی حفاظت تاکہ اتباع ہوا سے بچے۔ اگر مسلک کی حفاظت نہ رہی تو پھر اتباع ہوا ہے، جس کو جو پسند ہے اس قول پر وہ آدمی چلے، لیکن پھر یہ باطن کا مسئلہ وہیں رہ گیا۔ ایسا ہے، یہ سب کام ہونے کے باوجود باطن کا مسئلہ وہیں رہ گیا۔ ایسا ہے، اس لیے بڑی محنت سے ایک طالب علم کو چلائے یہاں تک کہ ان میں ایسی قابلیت پیدا ہو گئی ہے کہ نو زائدہ مسائل جو ہیں، نوازل و حوادث، اس میں بھی کلام کرنے لگے۔ ایسا ہے، اتنے زیرک ہو گئے، اتنے آگے بڑھ گئے، اساتذہ ان کی رائے لینے لگے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، اتنا اوپر چلے گئے۔ لیکن باطن کے اعتبار سے وہی سب خرابیاں رہ گئی ہیں، سمجھ میں نا؟ تو بچہ خوبصورت آیا ہے لیکن نابینا آیا ہے، بہت خوبصورت بچہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، لیکن کیا ہے، بینا نہیں، نابینا پیدا۔ باقی آپ چہرہ دیکھو، آپ اس کے ہاتھ دیکھو، صحت دیکھو، بہت سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، نابینا ہے۔ تو اس نقص کو دیکھ کر لوگ روئیں گے۔ ایسا ہے کہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، کیسا پیدا ہو، ایسا ہے۔ تو اتنا آگے نکل جانے کے باوجود بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم کو آپ پر اتنا بھروسہ ہے کہ آپ کوئی بھی فتویٰ دیتے ہیں ہم آنکھ بند کر کے مان لیتے، اتنی اہمیت ہے، لیکن آپ کے بیان سے ہم میں داعیہ عمل منتقل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے سب ثابت کر دیا کہ یہ سود ہے، لیکن مجمع اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس پر عمل، داعیہ عمل منتقل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے، آپ ثابت کر رہے ہیں کہ بدعت ہے، لیکن چھوڑتے نہیں لوگ اس کو۔ تو وہی کمی ہے باطن کی، کہ باطن میں وہ طاقت نہیں، وہ زکوٰۃ دینے سے قاصر ہے باطن کی۔ ایسا ہے، اس لیے ان کے کلام میں وہ بتلا دیتے ہیں، ایسا ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، اب آپ جانو، ایسا ہے۔ تو جو آدمی اصلاح باطن کی جو خرابیاں رہ گئی ہے اپنے اندر، عجب ہے، تو کیسے کلام اثر کرے گا اس آدمی کا؟ جس آدمی میں عجب ہے، جو وعظ کی کرسی پر بیٹھا ہے اس میں عجب ہے، تو کیسا اثر کرے گا؟ اس میں تکبر ہے، اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس کا بیان اثر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ مجمع تھک جائے گا بیان سن سن کر، آخر میں سو جائے گا، لیکن اثر کچھ ہوا نہیں، آپ کے بیان کا کوئی اثر ہم میں نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ میں سب خرابیاں ہیں۔ بیان بہت اچھا کرتا ہے، لینگویج بھی 4 سے 5 جانتے ہیں، کسی بھی ملک فرانس میں پہنچا دو تو کیا ہے، اور انگریزی معاشرے میں پہنچا دو تو کیا ہے، اور اردو میں آپ کہو تو کیا ہے، اور عربی میں کہو تو کیا ہے، اور ایران جاؤ تو فارسی میں بیان کرے، ایسے بھی۔ لیکن وہی بات ہے کہ دل کی خرابیاں جو ہے اصل معنی ہو رہی ہے، اس لیے جو بیان میں کر رہا ہوں میں خود اس کا مریض ہوں، تو کیسا اثر ہوگا؟ میں خود اس کا مریض ہوں۔ یہ تو اس آدمی کا حال ہے جو حدیث فقہ کو سمجھانے پر قادر ہے، اور جو اس سے کم درجے کے لوگ ہیں، کہ اتنے بڑے نہیں لیکن معمولی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ان کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہے۔
मरीज सभी हैं। उनके नीचे देखो जो सिबियान के मौलिम हैं, उनमें भी वही बात है कि पढ़ाते नूरानी कायदा है, लेकिन ऐसा कहते मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा। ऐसा कहते धीरे धीरे कि मेरे जैसा तो कोई नहीं पढ़ाएगा, आप मेरे पास बैठो। ऐसा है, पढ़ाते नूरानी कायदा है, लेकिन बीमार है। ऐसा है कि हम जो तालीम देंगे वो कहीं नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? बीमार वो भी है, नूरानी पढ़ा रहे हैं, अशरफुल कवायद पढ़ा रहे हैं, पारेम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहा कि तुम हमारे बच्चों को चेक करो, फिर वहाँ देखकर चेक करो, वहाँ देख कर आओ, फिर हमको देखो। अब जब ऐसी बात करेगा ये आदमी, तो फिर बुखारी वाले बात करे तो उसमें क्या है? जो आदमी इतना ऊपर चला गया, बीमार सब है, इसलिए हर एक आदमी बीमारी ऐसा है। इमाम साहब से कहा गया कि इमाम साहब अभी हफ्ते में हमें कारी साहब आएंगे, तो वो हफ्ता पर फजर की नमाज पढ़ेंगे। कारी साहब नाराज हो गए, अब तो मसबूक होने लगे हैं। ऐसा है तो मेरा काम ही क्या है मस्जिद में, मेरा काम ही क्या है? जब वो आए शान वाले, तो हमारा कोई काम ही नहीं। ऐसा है, इतने नाराज हो। ऐसा है, तो थोड़ी थोड़ी देर में वही बीमारी आदमी पर और करती है, वही बीमारी। हमको देखो, सब आदमी अपनी। अच्छा, जो आदमी अपने महासिन बयान करता है, तो अपने माइब को भी बयान करना चाहिए ना। तो अपने माइब को कहा, अपने मुसले को बयान करो। तो सबके सामने चौराहे पर नहीं, तो अपने महासिन को बंद करो बयान करना कि मैं ऐसा हुआ, मैंने ये काम किया, मैंने ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो गर्मी के मौसम में भी तहज्जुद नहीं जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम का तो बोलते अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह की तारीफ करते, खुद की तारीफ है। आप बोलते सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह है, बाकी हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप में के दिल में होते, लोग तड़प जाते। वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही बोल रहे हैं आप। ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बीमारी है। अपने अपने महासिन को बयान मत करना छोड़ दो, आप अपनी खूबियां मत बयान करोगे। ऐसा है क्या, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। हम तो फुला इलाके में गए, बहुत माना लोगों ने, 5000 मुरीद हो गए, ऐसा ऐसा हो गया। ऐसा बयान करने की ज़रूरत है? वो तो मौत के वक्त ही तुम्हारा रिजल्ट मालूम हो जाएगा। बस एक ही बात जहन में रखो कि तुमको जो करना है, जो कर ले, आखिर मौत है। तो मौत के वक्त सब मालूम हो जाएगा। और आपकी अकल अभी भी कह रही है कि तुम बदमाश हो। अकल तो ये कह रही है कि है तो बदमाश, लेकिन अब सब लोग मान गए हैं, तो फिर अपने को बदमाश कहने से क्या फायदा? ये बात है, लोग मान गए हमको, तो फिर अपने को बदमाश काहे को कहेंगे? हम भी कहेंगे कि भाई बराबर है। ऐसा है, समझ में आई बात? ये बात है। ये तो मौत का मुराकबा इसलिए करवाया गया है शरीयत मुतहरा में, मौत का मुराकबा करवाया गया, अहादीस है। तो बस एक ही मुराकबा है कि तुम्हारी अकल जो है ना, अकल अभी भी कह रही है कि तुम निकम्मे ही हो, इसलिए कि आपको मालूम है ना अपने अफाल को कि मैं क्या क्या करता हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मालदार जब आता है तो मैं क्या करता हूँ, गरीब के साथ मेरा सुलूक क्या है। अकल अल्लाह ने रखी है, जहन्नम में मजनून नहीं जाएंगे, मजनून जहन्नम में नहीं जाएंगे, वो तो माजूर है। इसलिए अकल सब कह रही है, सब लोगों की, गैर मुस्लिम की भी अकल कह रही है। कुरान नहीं कह रहा है बार बार, यहूदियों को कह रहा है, इनको कह रहे हैं, सब जानते हैं। अकल इनकी सब मुतनब्बे कर रही, कोई मजनून नहीं है। इसलिए आज जो जहन्नम में जाएगा अकल की बुनियाद पर जाएगा, ऐसे थोड़ी अल्लाह पाक डाल देंगे। अकल ऐसी दी है कि हर इंसान आदम के औलाद अलैहिस्सलाम हो जाते हैं। तो अच्छा है, तो अंदर अंदर आदमी सभी समझता है कि मेरे गोरख धंधे अच्छे नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूं। ऐसा है, समझ रहे सब, मैं अच्छा नहीं हूं, ऐसा है। तो कोई औरत मेरे साथ मसले में बात करना आई, मैं सिर्फ उसका चेहरा देखकर लुत्फ हासिल करता रहा। औरत को मालूम है मसले भी बयान करता रहा, ऐसा भी, और उसका चेहरा भी देखता रहा, और उनको तारीख पर तारीख दे रहा हूँ, फला तारीख पर फिर आइए आप। ऐसा है, ऐसा है। फोन पर राब्ते हो रहे हैं, तो आप सब समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ इफ्ता की मसनद पर बैठा हूँ, लेकिन मेरे काम अच्छे नहीं, समझ रहे हैं? ऐसा है। फिर अब स्कूलों के मास्टरों और उसका तो कहना ही क्या है बेचारों का,
وہ تو ہر اعتبار سے لنگڑے لولے آدمی ہیں، تو پیر بھی نہیں ہے اور ہاتھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈیفینس کی کوئی صورت ہی نہیں. اس لیے جو مسلمان بیچارے اسکولوں میں پڑھاتے یا دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہے، تو حساب بھی بھول جاتے ہیں عورت کو دیکھتے دیکھتے کہ مجھے کتنا پیسہ ہوا، 10 روپے کم لیا آپ نے. اس نے بتلایا کہ صاحب یہ تو اتنے کا مال ہے، وہ اسی میں گم تھے عورت میں، تو وہ حساب کریں گے کیا کریں. بات سمجھ. اور جو پھیری گھومتے ہیں وہ تو گلدستہ لے کر چلتے ہیں، اس لیے کہ پورا علاقہ گلدستہ ہے، آج یہاں دیکھیں گے کل وہاں دیکھیں گے، کل وہاں دیکھنے کو ملے گا، اس لیے کہ وہ تو پھیری گھوم رہے ہیں. اور سب ماں بہنوں کو کہتے ہیں کہ ماں بہنوں حاضر ہو جاؤ، ہم کیا سودا لے کر آئے ہیں. یہ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، غیروں کی تو کوئی بات ہی نہیں. ایسا ہے. تو اپنے اندر کی خامی سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تو اچھا نہیں ہے، لیکن سب لوگوں نے مان لیا ہے، تو پھر اپنے کو برا کہنے سے کیا فائدہ ہے. جب لوگ ہمارا استقبال کر رہے ہیں، لوگ ہماروں کو ہاتھ ہاتھ لے رہے ہیں، لوگ شب برات میں دعوت دے رہے ہیں، لوگ کیسے کیسے فنکشن میں بلا رہے ہیں ہم کو، اللہ والا سمجھ کر آپ سمجھ کر رکھو، موت کا انتظار کرو، اللہ پاک ایسی گھڑی سے بچائے. ایسا مراقبہ ہے سب سدھرنے کے لیے. اب آخری مراقبہ ہے، ایسا آخری مراقبہ کہ دیکھو تمہاری عقل ہے کہ نہیں. کہاں بالکل سب سمجھ رہے. پھر تھک کر کسی سے بیعت بھی ہوئے. ایک عالم تھے بیچارے، ہمارے ساتھ عمرہ میں تھے، اور ماشاءاللہ ہر اعتبار سے پھر تھک گئے تھے وہ. یعنی بہت سارے دینی امور میں نہیں کہتا کون سے کام انہوں نے کیے دین میں، مضبوط آدمی، بہت مضبوط آدمی، لیکن پھر تھک گئے تھے وہ. ایسا ہے. تو پھر وہ مہمان ہوئے ہمارے یہاں کسی کام سے، اور صبح میں مجھے کہا کہ کسی سے مجھے ہی بیعت کرا دو. 1414 کی بات ہے جب ہم مشکات پڑھ کے فارغ ہوئے تھے. تو ان کے ساتھ سفر تھا، تو سفر میں رہے، حضر میں رہے، تھک گئے تھے بیچارے، لیکن تھے علم میں، اور بخاری سے نحو میں ایسے ہی پڑھا دیتے ہیں بلا تکلف. استعداد میں ان کے الحمد، ان کو احساس تھا، اور بہت سارے دینی امور انجام دیتے تھے، ایسا نہیں، لیکن میں خاص ان کے شعبے کی بات نہیں کرتا. مضبوط آدمی. میں نے ان کا بیان 1412 میں سنا تھا، میں بہت متاثر ہوا تھا. 1412 میں شرح وقایہ پڑھتے تھے، تو ہم سورت گئے تھے کسی وجہ سے، یا کوئی جوڑ تھا کہ پانوں میں کیا تھا طلبا کا. تو جب بیان کیا ہے بیان آپ سنو تو سنتے رہ جائیں گے، پانی بھی تھم جائے گا، پانی بھی تھم جائے گا، پرندے بھی تھم جائیں گے. ماشاءاللہ ایسا بیان کر. 1412 میں ان کا بیان سنا، میں نے، مجھ پر بہت اثر ہوا تھا. وہ انداز بھی ان کا ایسا تھا، دردی لا اور درد بھی ایسا تھا. اللہ پاک وہ حیات ہو، اللہ ان کی مغفرت کرے. اب میری ملاقات تو ہے نہیں، اللہ حیات ہو تو اللہ لیکن وہ اپنے باطن پر مطلع تھے. بات سمجھ میں، یہ بھی ان کی نیکی کی بات ہے، اس لیے کہ میں تو ان کے سامنے بہت چھوٹا تھا، وہ تو میرے سامنے بہت بڑے آدمی تھے، لیکن تھک گئے تھے. وہ بہت سارے شعبوں میں قائم، کبھی یہاں، کبھی جماعت میں، کبھی مدرسے میں پڑھایا، کبھی یہاں گئے، کبھی وہاں گئے، سب بڑے بڑے شعبے انہوں نے لیے، اور تھے بھی ایسے. اور آدمی عالمی بن جائے ایسی صلاحیت رکھتا تھا. ایسا عالمی بن سکتا تھا وہ آدمی، اگر کسی کی تربیت میں رہتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان کو اٹھا لے. ایسے علماء ہوتے ہیں، ایسی صلاحیت، ایسا عزم، ایسی ہمت، ایسی زبان. لیکن وہ پھر کاروبار میں لگ گئے تھے. کس میں لگ گئے تھے؟ یہ کاروبار میں لگ گئے. میں نے سب شعبے کیے، دین کا بہت سارے کام کیے، مدرسہ قائم کیا، یہ سب کچھ، لیکن غلطیاں ہوئی، ان کی تربیت میں غلطیاں ہوئی. ایسا ہے، تربیت میں غلطیاں ہوئی. ایسا ہے. تو کسی عالم کو فارغ ہوتے ہی جمعیت میں لگا دیا. اب وہ جمعیت کا کام کرنا شروع کر دیا، تدریس ابھی کی نہیں ہے، اور سب لوگوں نے ان کی زبان، ان کی تحریک کی وجہ سے وہ جمعیت میں لگا دیا. ایسا ہے. پھر ایسا ہی ہوتا ہے، نہ درس و تدریس رہا، نہ تربیت رہی. ان کے ہی بیانات ایسے ہوتے ہیں کسی کے بیان بھی نہیں ہو، کوئی کر بھی نہیں سکتا.
تو انہی کو لوگ مانتے ہیں، ایسا ہے، وائز مانتے ہیں، بلبل گجرات مانتے ہیں، ایسا ہے. تو انہی کو اتنا مانتے ہیں لوگ، تو پھر اب ان کے تو اوپر کون رہے گا؟ ایسے میں آدمی بگڑتا ہے. اور بھول ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں کی، ان کی تربیت کے بارے میں، کہ ان کی تربیت پر. اس لیے مولانا ابرار حق صاحب کے پاس ایک بہت فعال ساتھی، سمجھتے ہیں نا، سب عام بھی بولتے ہیں بھائی فعال ساتھی ہے، یعنی ہر اعتبار سے مضبوط ہے. تو حضرت والا ہردوئی سے بیعت ہوئے. حضرت نے کہا 6 مہینہ جماعت کا کام موقوف کر دو. پہلے ان کو لاک کر دیا تو پورے علاقہ میں شور مچ گیا. تو سب حضرت جی کے پاس گئے. حضرت نے کہا پیر جو کہے گا وہی مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک بہت خاص روایت سے مجھے پہنچی ہے بات، بہت زمانے پہلے. حضرت جی نے فرمایا تو پیر سے بیعت ہو گئے اصلاح کے لیے. یہ تو ہمارا سلسلہ حق ہے، تو صحیح طریق پر وہ بیعت ہوئے تو کیا کریں گے، اب کیا کریں گے. تو ان کے شیخ نے جو کہا 6 مہینہ لاک کر، اس لیے ان کا سب باقی تھا، قرآن صحیح کرنا، نماز، یہ سب تو حضرت تو دیکھ ہی رہے تھے. جب بیعت ہو گئے کا یہ کام ابھی 6 مہینے تک، یہ 6 مہینے کے بعد ہم ہی کہیں گے کہ اب یہاں جاؤ وہاں جاؤ ایسا کرو، 6 مہینے لاک ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایسا ہے. تو پھر وہ عارف باللہ ہو گئے 6 مہینے میں، اور کیا ہے. وہ تو ایک کارگزاری ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر کام کی کیا نوعیت ہوتی ہے. ایسا ایسے ہی مدارس اسلامیہ سے اتنے بڑے بڑے اچھے ذہین ہوتے ہیں، لیکن ان کی تربیت میں کیا ہے؟ خامی. ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ہر مرتبہ. تو ان کو فلاں جلسے میں بیان کرنا ہے، فلاں میں آنا ہے، یہاں آنا ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ قصیدہ اوڑھ کر بنڈی پہن کر سب جگہ پہنچ رہے ہیں. اسے بولتے تو آتا ہی ہے، ان کو بولنے میں تو کوئی کسر نہیں ہے، بولتے بہت اچھا آتا ہے اور ہر طرف سے مانے بھی جاتے ہیں. اس لیے اپنے پیر کو بھی ایسا سمجھتے تھے. کسی زمانے میں مرید ہو گئے تھے غلطی سے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم غلطی سے ہی مرید ہو گئے. ہم میں وہ جوہر ہے کہ لوگوں نے ہماری جب معرفت حاصل کی تو ہم کو کہا کہ آپ کہاں بیعت ہو گئے، یہاں بیعت ہونے کی جگہ ہے آپ کی. آپ کو تو گیلان جانا چاہیے تھا، آپ کو تو اجمیر جانا چاہیے تھا. تو اور وہ اوپر اٹھ رہے ہیں. ایسا ہے، ایسا اور اوپر اٹھ رہے ہیں. اس لیے کہ سب صلاحیتیں، قابلیتیں اللہ پاک نے ودیت کی تھی ان میں، لیکن تربیت کی خامیاں رہی. اس لیے پھر وہ تھک گئے بیچارے، وہ تھک گئے. تو مجھے آج تک احساس ہے 1414 شوال میں ان کو میں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بیعت کرا دو، مجھے بیعت ہونا ہے. تو وہ غلطیاں وہ عقل سے سمجھ رہے تھے نا، علم تو تھا ان کا، عقل سے سمجھ رہے کہ بھلے میرے اندر بہت قابلیت ہے اور واقعی بہت قابل آدمی، ایسا نہیں، بہت قابل آدمی واقعی. لیکن ان کے سر پر بھی جب فراغت کے بعد بڑے بڑے لوگ رہے تھے ان کے، لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں میں مربی ہونے کی شان نہیں تھی. سمجھ رہے بات کو؟ دیکھو ایک آدمی گناہ نہیں کرتا، سمجھ لو بہت اچھی طرح، گناہ نہیں کرتا. آپ کچھ بھی کرو گناہ نہیں کرے گا آدمی. ننگی عورتوں میں چھوڑ دو، یہ بد نظری سے ہی محفوظ رہے گا. ہاں وہ کہے گا آپ کا کہ سال سے کبھی بد نظری بھی نہیں ہوئی ہے. دیکھو تقویٰ ہے کہ نہیں؟ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اثر ہو جائے گا، آپ کو اثر ہو جائے گا، آپ کو بھی وہ سب اثر ہونے لگے گا اور آپ میں بھی تقویٰ کے آسان نما یا ہونے لگیں گے. لیکن ان میں مربی ہونے کی شان نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. اور ایک آدمی کا تقویٰ کمزور ہے لیکن شان تربیت بہت بھاری ہے ان کی. لوگوں کو رہبری کرتے ہیں تو وہ صحیح رہبری کرتے ہیں. اس میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تربیت بہت صحیح کر رہے ہیں لیکن تقویٰ کمزور ہے، اس لیے ان کی تربیت سے داعیہ عمل منتقل نہیں ہو رہا ہے. بات ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں ان میں داعیہ عمل منتقل نہیں ہو رہا ہے، ان کے تقوی کی کمزوری کی وجہ سے. ایسا تو یہ دونوں میں علماء بھی فرق نہیں کریں گے کیا ہوگا. تو کشف قبور والوں کے یہاں علماء بیعت ہو جاتے ہیں کہ ان کو کشف قبور کیا چیز ہے اتنا سمجھو. ایسا ہے کسی کے اچھے اچھے خواب دیکھ کر ان کی شہرت کر دی بزرگی کی.
آپ بدلائیں گے. تو یہ بات علماء بھی نہیں سمجھتے. شان تربیت الگ ہوتی ہے. وہ جس میں شان تربیت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے. ایسا ہے. تو وہ سب وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ایسا ذکر مت کرو، اب یہ کرو، آپ کسب حلال میں دھیان دو. وہ پہلے سمجھے گا کیا کام کرتے ہیں، کام ہے تو ٹیلر ہو، تو پہلے ہی کہیں گے کہ 8 گھنٹے آپ کا دکان پر ہو جانا چاہیے. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ دکان ہی کو تالا مار دو. ایسا ہے، سمجھ میں بات کہ مار دو تالا اور کھا جاؤ خانقاہ میں. ایسا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بچے کتنے ہیں. یہ شان تربیت ہے ان میں. کتنے بچے ہیں، کتنا قرض ہے تمہارے ذمہ میں. تو ہدیہ بھی قبول نہیں کرتا شیخ، ہم قبول نہیں کریں گے آپ کا ہدیہ. قرض پہلے کرو. تو اس کو تو لائٹ ہی آ گئی ہے کہ بھلے بھلے آدمیوں نے کبیرہ لے لیا، جزاک اللہ کہا ہے، اسی جزاک اللہ پر اعتماد کر کے اور میں دے رہا ہوں لوگوں کو، کیونکہ جتنے جزاک اللہ ملیں گے اتنا بڑھ جائیں گے. اور یہ شیخ منع کرتا ہے کہ آپ اس کو رکھ دو، اس لیے کہ وہ فقہ حدیث کو سمجھتے ہیں. تربیت کی شان ہے ان میں. اس لیے انہوں نے کہا دندہ برابر ہونا چاہیے تمہارا، برابر دندہ کرو، حلال کھاؤ، اپنے قرض کو دو، فضول خرچی جو بھی ہے اس کو بند کرو. ان کو پہلے کاروبار میں لیا ہے کہ کاروبار کیا ہے تمہارا. تو کاروبار میں ہی کچھ نہیں ہے، پھر اللہ اللہ کر کے کیا کریں گے. بس کبھی پیر کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس لیے کہ کاروبار کرو آپ پہلے. کاروبار آپ کا ڈھنگ سے ہونا. اتنے گھنٹے آپ کی دکان کھلی ہونی چاہیے، اتنے بجے آپ آ جاؤ دکان پر. آپ کہتے ہیں کہ حضرت اشراق چھوڑ دینے کا. اشراق اس لیے کہ دودھ کا کاروبار اشراق سے جوڑ میل نہیں کھاتا. سبزی کا کاروبار تو صبح میں چلے گا کہ نہیں. تو پھر آپ تو اشراق میں بیٹھے ہیں. تو وہ اشراق میں 8 بج گئے، وہاں تک تو سب دوسرے سودے سب لے کر گھر بھی پہنچ گئے. آپ کو وہ چھوڑ دو، اشراق چھوڑ دو. چاش بھی آپ نہیں پڑیں گے. آپ کو صبح سے ظہر تک کاروبار میں رہنا ہے. اس لیے کہ آپ کا کاروبار ہی اسی نوعیت کا ہے کہ وہ صبح سے وہی وقت ہے آپ کا، تو اسی میں رہنا پڑے گا. ملازمت تو بہت دور کی بات رہی، کاروبار میں بھی پھر ان کو سمجھائیں گے کہ فجر کی 2 رکعت ڈھنگ سے پڑھو پہلے سنت موقدہ. وہ تو تمہاری درست نہیں ہے اور تہجد کی بات کرتے ہیں، تاش کی بات کرتے ہیں. آپ کی نماز درست نہیں ہے تو اس پر پہلے لائیں گے. فرض نماز برابر پڑھو، فرض نماز کے بعد اتنا ہی ذکر کرنے کا، اب فوراً اپنی دکان پر جاؤ. تو ان میں تربیت کی شان ہوتی ہے کہ نہیں. ایسا اب ان میں تقویٰ تو بہت ہے، معمولات بہت ہے. تو وہ آدمی حضرت کے ساتھ بھی معمولات میں بیٹھا رہے گا تو دکان بند ہو جائے گی، دھندا بھی درہم برہم ہو گیا کہ نہیں. ایسا ہے. حضرت میں سفر میں چلو تمہارے ساتھ، تو بنگال کے ادھر ادھر کے سفر کرنے چالو کیا، دکان بھی بند ہو جائے گی. تو تربیت ہوتی ہے ان کی. وہ سمجھتے ہیں کہ کس چیز کو کیا اہمیت حاصل ہے شریعت میں، ویسی اس انداز سے ان کی تربیت کریں گے. یہ نہیں کہ سیدھے نوافل میں لگا دیا، تہجد میں لگا دیا، ایسا نہیں. آسان میں آ رہی ہے. اس لیے تقویٰ جو ہوتا ہے یعنی گناہ سے بچنے کو اللہ نے ان میں ہمت دی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور کسی میں یہ چیز کمزور ہے، کسی میں یہ چیز کمزور، کبھی غیبت نہیں، کبھی کسی کا تانا نہیں. لیکن شان تربیت ان میں وہ مربی کی حیثیت نہیں رکھتی. تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایسا ہے سمجھ میں. اس لیے وہ رہبری کرنے جائیں گے، خود سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہے. ایسا ہے. وہ اپنے خواب بھی نہیں سناتا اپنے مسترشد. ایسا ہے اس کا لالچ ہو کہ خواب بہت بڑی چیز ہے، کبھی خواب شیخ نہیں سنا رہا ہے کہ مجھے آج کیا خواب آیا، آج میں نے کیا دیکھا. یہ دیکھ. اس لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی صاحب، یہ دونوں بیعت ہو گئے تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ. تو سید صاحب کی نسبت کا کیا کہنا. سید احمد شہید ان کے ہاتھ پر بیعت ہو. تو سید صاحب ان کو کہتے تھے آج رات کو میں نے یہ مجھے کشف ہوا، میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا. ان دونوں حضرات نے کہا کہ حضرت اب آپ کو آپ کا مقام ہے، لیکن ہم کو صحابہ جیسی 2 رکعت پڑھوا دیجیے اپنی روحانیت سے، کہ ہم کو بھی معلوم ہو کہ صحابہ کیسے نماز پڑھتے. اگر آپ یہ کر دو تو یہ کر لو ہم نے. کیا ایسا ہے. تو پھر حضرت نے ان کو تہجد میں اٹھایا. جب
تو वजू करने के कमौलाना सुन्नत के मुताबिक वजू कीजिए, ये पहले कान में पड़ गए एकदम से कि वो सब वजू में क्या करने का, ऐसा है क्या सुन्नत। फिर 2-3 कदम, मौलाना सुना आपने, वजू सुन्नत के मुताबिक कीजिए, उसमें पानी का इसराफ तो नल थे ही नहीं, वजू सुन्नत। उन्होंने कहा कि पहले ऑपरेशन हो गया कि हमने अब तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी, ऐसा है। नियत कीजिए वजू की, ऐसा है। नियत भी जरूर शर्त नहीं वजू में, नियत के साथ वजू कीजिए, सुन्नत के मुताबिक कीजिए। फिर खैर जब वो नमाज पढ़ने लगे तो 2-2 रकात पढ़ते जाते थे और कहते जाते थे अभी वो नमाज नहीं है, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात, यहाँ तक कि अब सहर का वक्त हो गया तो इस्तिग़फ़ार में लग गए। इस सुबह में पूछे क्या हुआ आपका, क्या 2-2 रकात पढ़ते थे और अपनी कमी का एहसास होता था क्या, अभी जानदार नहीं, अभी जानदार नहीं। और फिर कहा कि यही हजरत वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, जाके तुम्हारे, अब ये सहाबा ऐसे थे कि नमाज पढ़ते जाते थे, अपने को मिटाते जाते थे, अभी 2 बराबर नहीं, अभी नहीं। और फिर आखिर में थक कर अल्लाह से रब्बिग़फिर वरहम, ऐसा कहा। तो ये लोग थे तरबियती शान रखने वाले, वो 2 रकात में कहाँ से कहाँ आपको पहुंचा देंगे, ऐसा है। तो मुरब्बी कहा कि चाश सिर्फ 2 रकात पढ़ने की, सही हदीस से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये क्या है, तक़वा है। लेकिन तरबियत की शान तो 12 रकात कहते, 12 से कम नहीं, तो फिर तो दुकान का हर्ज होगा कि नहीं, दुकान का हर्ज होगा। अव्वाबीन 20 रकात, तो दुकान का हर्ज होगा कि मगरिब के बाद। तो फिर ये सिर्फ 2-2 रकात कह रहे हैं कि चाश की भी पढ़ना हो, 2 ही रकात पढ़ के सीधा दुकान पर चले जाने, तो उसकी इस्लाह बराबर हो रही है, ऐसा है। ये तरबियत की शान होती है। और बहुत सारी बातें हैं तरबियत में, कि कपड़ा उल्टा सीधा पहनते हैं, ढंग से कपड़ा पहनो, ऐसा ही है। कपड़ा ढंग से सिलाओ, ये तो पहले ही शेख मिले जो कपड़े को भी कह रहे हैं, एक कपड़ा तुम्हारा ढंग से होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, दागदार नहीं होना चाहिए, सादा हो तो कोई बात नहीं, वज़ा सादा रखो, साफ सुथरे रहो। हाँ, बहुत मर्तबा का साफ सुथरे रहो। कभी तो तुम्हारी दाढ़ी यूं जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, सब बराबर दुरुस्त रखने का, बिल्कुल। तो ये समझते थे कि ये सब शरीफ मतलूबात में से हैं कि तुम जरा ऐसे अच्छे प्यारे लगो, ऐसा लगो, अल्लाह ने तुमको कितना अच्छा बनाया इंसान। तो टोपी कभी ऐसा है, कभी यहाँ है, उसी को बुजुर्ग समझते हैं कि टोपी उल्टी सीधी है, उसको बुजुर्ग समझते, कभी ऐसा है, कभी यहाँ है। कहा हजरत को तो कुछ मालूम नहीं रहता, अरे ऐसा कहीं चलेगा, टोपी भी बराबर पहनो, ढंग से पहनो, टोपी को अच्छी सिलाओ, अच्छी टोपी पहनो, तुम ऐसे लगने चाहिए जैसे चेहरे में तिल हो, ऐसे लगे। ये हदीसों में है, क्योंकि शेख हदीस का आदमी है, हदीस फिका को पढ़ा है, इसलिए उनकी तरबियत गो तकवा में उनसे कम हो। समझ रहे हैं, ऐसा है। इसलिए झींगा भी नहीं खाते, सिर्फ रोटी खाते रहे, इतना तकवा है इनमें। ऐसा तकवा कोई कर सकता है कि एक ही झींगा है, तो हजरत खा लो, अब झींगा है, नहीं हम झींगा नहीं खाएंगे, एहतियात। रोटी चबा चबा कर लुआब से निगल गए, इतना ऊंचा तकवा है। लेकिन तरबियत की शान ऐसा है, इसलिए अपनी बकरियों को खुद चराने जाते हैं, ऐसा है, जिसका दूध पीते हैं, ताकि किसी के खेत में मुंह ना मारते। ऐसा तकवा देखा आपने, अब कभी मुंह मार गया तो अफवाह है, ऐसा है। इतना तो उतना एहतिमाम करता है कि हमारी भैंस किसी के खेत में न चला जाए, जिसका दूध हमको पीना है। तो तकवा वरा देख रहे हैं, लेकिन तरबियत की शान तरबियत में कमजोर है, इसलिए मुश्किल हो रहा है। क्या काम आप नफल पर ही इतना जोर दे रहे हैं, और यहाँ सबके कर्जे बाकी हैं, वो सब लान तान करते हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, और वो लगे हैं आपके पास जिक्र और नवाफिल में इतने ऊंचे कि वो सबको कहते हैं हज़रत खिलाफत दे दो इनको, ऐसा कह रहे हैं। तरबियती शान
इनको मालूम है कि पहले किन चीज़ों की तरबियत होनी चाहिए, सब कुछ पास कर लिया है उनको, कि धंधा कैसा है, कहाँ से कमाते हैं, कितने कर्जे बाकी हैं। इसलिए हदिया लेकर आते, पहले कहते कर्जा कितना बाकी है, तो कर्जे बाकी है, यहाँ हदिया खिला रहे हैं, ऐसा है। तो ये तो जुल्म है, जालिम है। इसलिए हमारे अकाबिर के सामने पहले इल्म था, ये इल्म तो दुरुस्त करो। तो ये तो मैं किस पर बात कर रहा था, तरबियत जो है, तरबियत अपने औसाफ का खलल उसको एहसास करता है। और उसका आप देख लीजिए उम्मत के हालात किस दर्जे के बेचारों के। अब उलमा अम्र बिल मारूफ करेंगे, नहीं मुनकर करेंगे, ये सब मजलिस से भी समझ में आना मुश्किल है। तो अब बुढ़ापा आ गया और 60 साल के बाद फसाद जो फैला है, ये एकदम से कैंसर हो गया। और आंतों में इतना फसाद, जो आदमी 60 साल तक एक आलिम से मारूफ था, उनके इल्म का चर्चा था, उनकी जबान, उनका कलम, सब कुछ चर्चा था, 60 साल के बाद जो हमला किया है नफ्स ने, ढेर कर दिया। ऐसा है, ऐसे वाकयात होते हैं कि तरबियत नहीं हुई है आपकी। बाकी जाहिरी कमाल का तो कहना ही क्या है, जाहिरी कमाल तो बहुत है, इल्म भी बहुत है, और 10-10 किताबों के से कम हवाला नहीं देती, इतना वसी मुताला है, इतना वसी मुताला है। हदीसों के बारे में भी कोई भी हदीस लाओ आपको बतला देंगे, सही है कि ज़ईफ है कि मौजू है। इतने बड़े आलिम हैं, वसीउल मुताला है अहादीस के बारे में, लेकिन तरबियत से खाली रहे हैं, ऐसा है। इसलिए बड़े बड़े लोग 70 साल से ऊपर चले गए, फिर फसाद हो गया, समझ में आएगा। ऐसा है, जो वाकयात मेरे कान में आज तक पड़े, मैंने सुने, तो बड़े बड़े लोग हैं। उस्ताद शागिर्द में झगड़ा है, उस्ताद जो हैं वो 75 साल के हैं और शागिर्द 60 साल के हैं, बाकायदा महाजारा ये बराबर एक दूसरे के बारे में बराबर चालू है। लोग कहते हैं आपके उस्ताद, अरे उस्ताद हो गया तो उस्ताद जैसे होना रहना चाहिए, क्या क्या आपको सीखा है। कोई अब आदाब का लिहाज रहा नहीं है, तो लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। भाई उस्ताद मेरा कैसा भी हो, बाप मेरा फासिक हो तो क्या हो गया, तो उस्ताद मेरा अगर कैसे भी हो तो क्या हो गया, मेरा उस्ताद है, इसलिए कि उसने मुझे पढ़ाया है, मुझे तो अदब से रहना है, खत्म हो गया, ये बात है। हाँ, वो कोई बिदत के मुर्तकिब हो तो उस पर तनकीद की, शरई तनकीद अगर जरूरी है तो बहुत आदाब से होगी, बात समझ में आए, बहुत अदब होगा उनमें, बहुत अदब से अपने उस्ताद के सामने बात रखी जाएगी, मुदल्लल दलाइल के साथ। वो बात अलग है, वो अलग बात है, ये बात अलग है। तो 60 साल के बाद ये सब लावा पकता रहा, ऐसा है। अब फसाद हो गया है, ऐसा है। तो हर शौबे की बात है। तो एक एमडी डॉक्टर है जिनके पास पढ़े हैं, अब तक ताल्लुकात बहुत अच्छे थे प्रोफेसर साहब से, इसलिए कि वो तो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके उस्ताद थे, ऐसा जो भी हो, या जिनके उन ज़ेरे निगरानी उनकी तरबियत हुई है डिग्री के बाद, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आपके शागिर्द हैं, आपके पास प्रैक्टिस शुरू की है, तो हम उनको मेन डॉक्टर की हैसियत देखना चाह रहे हैं हॉस्पिटल में। कहा कि दुरुस्त नहीं है, उन्होंने कहा कि अभी नहीं। तो उनको इतना लगा कि उन गालियाँ बोल दी। वहाँ तो असली उलूम में तो सब ऐसा होता है ना, हजरत वाला कुछ होता नहीं, लेकिन उनके जो प्रोफेसर थे ना, वो भी आदमी बहुत अच्छे थे, और वो प्रोफेसर है या उनसे प्रैक्टिस की है। उन्होंने कहा कि अभी इनकी ये हैसियत नहीं, इतने बड़े हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर उनको बना, उनको किसी के हाथ के नीचे रहना पड़ेगा। अब उनके 4 महीने तो इतने लगे कि कोई बर्रे आजम बाकी नहीं है, ये तरबियत नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया भी जाकर आए हैं, अमेरिका भी आए हैं, साउथ नॉर्थ अफ्रीका, यानी ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, 4-4 महीने सब जगह लगे। लेकिन जब उनको ये बात मालूम हुई कि हमारे उस्ताद ऐसा कह रहे हैं कि किसी के ज़ेरे निगरानी, तो उनको बहुत खराब लगा। ऐसा है, तो हर कमाल के बारे में ऐसा है
کہ اپنے اندر جب کمال کا دعویٰ ہو گیا ہے، چاہے دینی کمال ہو دنیا، اور ڈاکٹر ہونا تو دینی کمال بھی ہے دنیاوی کمال بھی ہے، دینی بھی کمال ہے ان میں، اس لیے ان کے ہی رشتے دار ان کے دواخانے نہیں جاتے، دوسرے کے دواخانے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارے چچیرے بھائی آئے تھے آج میرے پاس، وہ ذرا ہارٹ کا ایسا، تو میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ ایسا ہے، تو ایسا بھی رہتا ہے ان کو کہ یہ ہمارے سب پریوار والے وہاں جاتے ہیں تو میں نہیں ہوں، ایسا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ اس لیے ہر عید کو یہی خطیب رہتے ہیں۔ اب آج کل دوسرے کو سمجھ میں آیا کہ یار ان کو بلانا چاہیے، اس وقت سے ان کو انہوں نے معذر کر دی کہ میرے پاس نہیں آنے، ایک ہی خطبے میں ہے، یعنی ہر وقت عید میں فلاں قصبے والے انہی کو بلاتے ہیں اور بہت اکرام بھی کرتے ہیں۔ تو ایک آدھ مرتبہ ان کو بھی دماغ میں آ گیا کہ دوسرے بھی لاؤ بھائی، ایسا ہے، عام مسلمان تو عام مسلمان ہے، اس وقت سے بگڑ گئے۔ تو کیا آپ خطبہ پڑھاتے تو ثواب نہیں ملتا؟ کہ پہلے کا ملتا تو پھر جاتا نہیں، ایسا ہے، ثواب ملا ہی نہیں ہے تم کو خطبوں کا، لفافوں کی وجہ سے آپ جا رہے تھے، اپنی شہرت کی وجہ سے آپ خطبہ پڑھاتے تھے، بیان کرتے تھے عید میں۔ یہ سب خرابیاں ہیں بہت، چاہے کوئی بھی کمال ہو، دل میں اپنے آپ کے فنا نہیں ہے، کام آسان نہیں ہے، آسان بہت ہے، تربیت چاہیے۔ اگر میں نے جیسے کہا نا کہ ایک ہی چلے میں والی بن جائیں گے، لیکن مربی ہو تو، مربی اگر ہے چلے میں، مربی ہے، وہ سب سمجھتا ہے، تو ایک ہی چلے میں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، 4 مہینے ماشاءاللہ کیا کہنا۔ اور خانقاہ میں بھی اگر آئے ہیں وہ طالب بن کر، تو ان کو 6 مہینے میں کہاں سے کہاں خانقاہ پہنچے، ایسے 60 سال بھی مشکل ہو جائیں گے، ایسا ہے۔ تو عقل کو دیکھتے رہو، مجلس کا خلاصہ، عقل کو دیکھتے رہو، عقل سے پوچھ ہوگی، کوئی بہانہ چلے گا نہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس لیے ابھی تم کیسی بھی تعویل کر لو، کیسا بھی کر لو، اپنے کو بری قرار دو ہر معاملے میں کہ میں بری ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا ہے، انہوں نے غلطی کی، ڈھکنا ہے، ایسا ہے، سب اب نہیں جانا۔ ابھی کر لو، تم جو کچھ کرنا ہے کر لو ابھی، ایسا ہے، ابھی چلے گا، ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں، ابھی تو آپ امتحان میں ہے نا، اس لیے ابھی تو پرچے چل رہے ہیں، ابھی سے امتحان کیسے ہو جائے گا؟ ابھی کوئی ریزلٹ نہیں ہوگا تمہارا، ابھی ڈگری نہ ملنے کی کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اب زیر امتحان ہے، ایسا ہے، زیر امتحان ہے۔ وہ جب آ جائے گی گھڑی موت کی، اس وقت سے آپ کا سب آئے گا، کرامن کاتبین لکھ کر، یہ ہے تمہارا۔ اس لیے عقل سے ہی تم دیکھے جاؤ گے، عقل ہے تم میں، اس لیے جہنم، ایسا ہے، عقل سے ہی جنت میں جائے گا آدمی، عقل اللہ پاک نے دی ہے، اس لیے اپنی عقل سے ہر آدمی اپنے کو سمجھتا ہے کہ تو کون ہے، لیکن سب لوگوں میں تعارف ہو گیا تو اس کو چھپا دے، ایسا ہے۔ لوگ جو تعریف کرتے ہیں، کہا کہ آپ کو بصیرت ہے ہمارے حالات پر، واقعی ایسا ہے، کوئی بصیرت نہیں ہے۔ اور یہ جو بیماری ہے نا خود پسندی کی، بچوں میں ہے، بچوں میں، اس لیے کہ دادا بھی کہتا ہے واہ واہ، تو اتنا اور خراب ہوتا ہے پوتا، دادا میں عقل تو ہے نہیں، نانا میں واہ 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 واہ، ارے ہمارا سرفراز کا کیا کہنے کا، ایسا ہے، پورے شوہر میں نمبر 1 آیا تو اس کو کہاں چڑھا دیا ہے، ایسا ہے۔ اور جلسے میں بھی مولانا نہیں رکھا تھا میرے بیٹے پوتے کو رکھنے کا، ایسا ہے، واہ 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 واہ، پوتا بگڑ گیا، اینڈو بگڑی گیو، بہت اچھا تھا، اس سے کئی بچے نکلتے ہیں، ایک انڈا ہے کہ نہیں، اس سے چوزا نکلتا، وہ مرغی سے کئی مرغیاں بنتے کہ نہیں، تو کہا کہ انڈا بگڑ گیا، تم نے واہ واہ واہ، تم میں عقل ہے ہی نہیں۔ عورتوں میں کب عقل آئے گی؟ جب مردوں میں نہیں ہے۔ تو عورتیں بھی بہت تعریف کرتے ہیں کہ ہماری بہو تو ایسی اور ہماری بہو تو ایسی، پھر بہو کو لوگوں نے بگڑنا چالو کیا ہے، کیونکہ حسد لوگوں میں آ گئے نہیں، ہماری بہو یعنی تم سے کیا کہنے کا، ایسا ہے، 10 تک پڑھی ہے لیکن 12ویں کا ٹیوشن کرا سکتی ہے، تو عورتوں کو ہے نہیں، تو میں نے کہا مت تعریف کرو گے، پھنس جاؤ گے، تو مت تعریف کرو، تو بہو کا تعریف، میں ہماری بہو تو ایسی، ہماری لڑکی تو ایسی، ہماری یہ تو ایسی ہے، تو اب کیا ہو جائے گا، اولاد بگڑ جائے گی تمہاری۔ تو وہ بچی جو ہے، بچی کی اتنی تعریف کی کہ کوئی پیغام کو لے نہیں رہی ہے،
ایسا ہے. اس لیے فوٹو دیکھ کر ہی کہتے ہیں تیرے لائق نہیں ہے, تو اس کے لائق نہیں ہے. تب کب ہوگی؟ تب 25 سال کی تو عمر ہو گئی ہے. اب کب تک بٹھاؤ گے؟ سمجھ نہیں تم نے, سمجھ میں آئی بات. اور حسن بصری جیسے دانا سے رائے لیتے کہ داماد کیسا ہونا چاہیے, تو کہا متقی, کوئی ڈگری وگری نہیں, داماد کیسا ہونا چاہیے, کہا متقی. تو کہا کہ وہ تو ہماری تو MBBS ہے لڑکی, اس لیے ہم چاہے راجستھان سے لائیں گے چاہے بنگال سے لائیں گے, یعنی کوئی کفو کا نہیں, کہیں سے بھی لائیں گے MBBS ڈاکٹر یا چلڈرن ڈاکٹر لائیں گے یا یہ لائیں گے, اس لیے کہ ہماری لڑکی MBBS ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب نہیں چلیں گے؟ تو کہا نہیں, مفتی صاحب بھی نہیں چلیں گے. ارے مفتی صاحب ہے تو تمہاری MBBS ہے, تو یہ مولانا بھی تو مفتی صاحب ہے, وہ بھی نہیں, ان کو MBBS ہی داماد چاہیے. آج تو سب لوگ تلاش کر رہے ہیں, بڑے بڑے اتنی بڑی داڑھی ہے, لیکن تلاش کیا کر رہے ہیں؟ شایان شان, مال ہونا چاہیے. تب کیا کریں گے؟ تو حسن بصری, خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ سے عقل لیتا کوئی آدمی کہ داماد کیسا ہونا ہے, تو کوئی ڈگری کی بات ضرورت نہیں, متقی ہو. کیسا ہو؟ متقی ہو. حقیقت میں آپ سن لو, اگر ہمارے ضلعوں میں بھی متقی ملے گا کہ نہیں, تو اس کی خوشبو سے آپ بھی معطر ہو جائیں گے. وہ تو ہے کوئی نہیں, تھوڑے بہت ہے متقی نہیں ہے. خواجہ حسن بصری رحمہ متقی. کیا بات پھر فرمائی سنو, کہ اگر تیری بیٹی پسند نہ آئی کسی مرحلے میں اور کہیں اس کے دل سے اترنے لگی, تو بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, 10-15 سال تو برابر رہے, پھر کسی وجہ سے انبن ہونے لگی, اتر گئی وہ عورت, اگر اس کو فحش میں بھی دیکھے گا تو برداشت کرے گا, کسی سے مبتلا بھی دیکھے گا تو بھی برداشت کرے گا, عزت رکھے گا. یہ خواجہ حسن فرماتے ہیں, حسن بصری, کہ متقی تلاش کر. آج تو سب لوگوں کا ناٹک ہے, خواص ہی نہیں چاہتے کہ ہماری لڑکی تو عالمہ ہے, عالمہ ہو تو کیا ہو گیا, یہ کارپینٹر ہے تو کیا ہو گیا, کہیں تو کارپینٹر ہے لڑکا. یہ تو ایسے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ارے وہ روزی کمائے گا تو تمہاری بچی ہے ڈبل عالمہ بن جائے گی, ایسا ہے. تو تم لڑکی عاملہ, تو یہ تو لڑکا مومن ہے ماشاءاللہ, پابند ہے, نمازوں کا سب کا پابند ہے, اور بقدر ضرورت علم اس کو بھی ہے, ایسا ہے. تو آپ کی لڑکی عالمہ ہو تو کیا ہو گیا, بات سمجھ میں؟ تو ایسا جوڑا تلاش کرنے کے لیے آج لوگ اپنی عقل کو لڑاتے ہیں, نہیں ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہو تو ایسا ہونا چاہیے. اس لیے عقل مند ڈاکٹر صاحب نے ساتھی پڑے ہوئے سے نکاح کیا ہے, ان کو معلوم ہے کہ اس میں عافیت ہے, گھر کا کام کرتی رہے گی پھٹافٹ, اور چوکا کرتی رہے گی, اور یوں اگر میڈم لائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہت سارے سمجھدار کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے ہی نہیں, 7 بہت ہو گئی, 7 ناظرہ ہے کہ نہیں, بہت ہو. اس لیے بہت سارے لوگ تو مولوڑ کہتے ہیں, مولوڑ بھی نہیں چاہیے, کہ وہ بھی ڈانس بہت کرے گی, ایسا ہے, یہ کرے گی وہ کرے گی, ساس کو سمجھائے گی, اس کو کرے گی, سب پر تنقید کرے گی گھر میں کہ تمہارا وضو درست نہیں, سب برابر ہے, لیکن تحقیر میں چالو کرے گی, تمہارا مسا درست نہیں ہے, اور تم کو تعلیم کرتے نہیں آتا ہے, اب تم تو لائے مالیگاؤں سے, اب ایسا پھرتے. اب وہ تو جو سمجھ سکے وہ سمجھ سکے, ایسا ہے. اس سے اچھا ہے کہ مکتب پڑھی ہوئی 7 کلاس کی لے آتی تو ماشاءاللہ برابر چلتی, ہر میدان میں چلتی, ایسا ہے, ہر میدان میں. میں نہیں کہتا کہ ایسی لاؤ, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ لاؤ صالحہ, ایسا ہے. تو اب لوگوں کو ایسا ہے, تو خواجہ فرماتے متقی لا, ایسا ہے. تیری بیٹی کا لحاظ کرے گا, وہ تو جس کو تجربہ ہے نہیں وہی سمجھتا ہے خواجہ کی بات کو. سب ایسے سبھی سمجھتے ہیں, لیکن تقویٰ کے ساتھ مال تو ہونا چاہیے مولانا, ایسا کہتے ہیں. صرف تقویٰ چلے گا, آج لوگ ایسا صرف تم تو تقویٰ کی بات کر, تو تقوی والے کے پاس تو 25,000 بھی ہے نہیں اکاؤنٹ میں, ایسا ہے. صرف تقویٰ کر سکتے. تقویٰ کے ساتھ سب کچھ ہونا چاہیے. اب خوبصورتی کیا ہے, دیکھنے میں اچھا ہے اور کیا ہے, بات سمجھ میں, اس میں کیا ہے. اور تمہاری لڑکی زیادہ سفید ہے تو اتنا سفید نہیں ہے, یہ پھر بھی اچھا ہے ماشاءاللہ, اچھا لڑکا ہے ایسا دیکھنے میں, اور کام کاج کرتا ہے, لڑتا جھگڑتا نہیں ہے, ارحام کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے, اور کیا چاہیے تم کو.
फिर भी कहा मौलाना फिर भी चाहिए कुछ भी ऐसे, ऐसे तो भी साहबा के पास भी नहीं था कुछ भी ऐसा, समझ में आए? तरबियत की बात मैं कर रहा था कि तरबियत की शान होनी चाहिए, आदमी अक्ल से लिया जाएगा बस। अब जिसको जो करना हो कर लो, तुमको सुधरना हो ना सुधरना हो, न इस्लाह करना हो, तुम अपना सिर्फ सफाई 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 दुनिया में बयान कर करके, लेकिन कब्र खत्म कर देगी, कोई देखने भी आने वाला नहीं है कब्र। इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना रोते थे कब्र पर जाकर, इतना रोते। रिवायत सब आम फजाइल आमा फजाइल सत्तात में दाढ़ी तर हो जाती कब्र की वजह से ऐसा। इसलिए आज की मजलिस अभी भी हमने इस पर जो ली है इन आयात पर, तो अभी ज़्यादा इनकी मुंतबिक नहीं होगी, लेकिन बहरहाल ये बात है कि दर्जा क्या है। तो यहाँ शोहदा का दर्जा बतलाया कि तुम उसको मुर्दा न समझो, ये जिंदा है, तुम्हारी भूल है, ऐसा है। ये बहुत बड़े किस्म के लोग हैं, ऐसा है। उसको कुरान बयान कर रहा है कि और जिहाद की तरगीब हो रही है कि इसमें डरो मत, अगर शरई जिहाद है तो। बात समझ में आई नहीं आई? इसलिए मौलाना तकी उस्मानी साहब, मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब भी महाज पर हैं। तो मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब को, मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब ने एक आदमी को कहा कि हज़रत हम तो शव्वाल से मदरसे में एक नया निज़ाम लाना चाहते हैं, अगर शहीद हो गए तो नहीं रहेगा ना। वो खुद लिखते हैं, इसलिए कि महाज पर है नहीं, अब रूह फड़क रही है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो दूसरा भी कहता है कि दूसरे ने, अभी तो वो कहना ही जाते थे, तो दूसरे ने कहा मेरी भी वसीयत तुम सुन लो, शायद मैं रहूं ना रहूं, ऐसा है। तो अब तो महाज कोई मामूली चीज नहीं है, इसलिए कि वहां तो सब पानी पीता हुआ आएंगे कि नहीं आएंगे। उनको कुरान ने कहा खुश रहो, क्या रहो, ऐसा है। ये तो नर्मदा पर गजा की अभी कोई बोट नहीं आई है, कोई बैठेगा भी नहीं, रोते बहुत है सब, ऐसा है गजा। तो मैंने कहा अभी नर्मदा पर कोई बोट आएगी कि भाई चलो बैठ जाओ, सीधे तुमको यहाँ से बाहर अमर से पहुंचा देंगे, कोई बैठेगा? सब इमरत फर्दा करते कि इंशाल्लाह महीने तक सेटिंग कर लेते हैं फिर आएंगे, ऐसा है। कोई जाएगा नहीं, इसलिए कि दुनिया छूटती नहीं, कैसे छोड़ेगा आदमी? तो उसकी बेहतरीन एक हिदायत है कि आप शरई जिहाद हो तो उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं, शरई जिहाद होना चाहिए। जो शरई जिहाद क्या है? जुल्म को खत्म करने के लिए जिहाद, इसीलिए इसको खत्म करने के लिए, जुल्म को खत्म कर, दुनिया में से त्रास को खत्म किया जाए, जुल्म को खत्म किया जाए, और पब्लिक को इस्लाम के समझने का मौका दिया जाए। रोड़ों को हटा दिया तो बहुत सारी कौमें आएगी जो इस्लाम, यही तो हजरत साहबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम। तो ये सब बातें हमको तो असल में ज़ुहद पर बात करनी थी। तो इनको जो जिंदगी मिलेगी नहीं, तो ये लोग दूसरी जिंदगी अब इंशाअल्लाह आइंदा फिर उसको करेंगे। लेकिन आज की जो बुनियादी बात है वो अकल है, इसलिए सुधरना हो सुधर जाओ, इसलिए कि अकल है तुम में और अकल से ही नापे जाएंगी। इसलिए अकल है तो इस्लाह कर लो, आपको, आप अपने को देखते रहो, आप दूसरों की बातों में मत आओ कि लोग हमको क्या कह रहे हैं, आप अपनी इस्लाह करो, ऐसा है। सुभान अल्लाह।